هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ طٰہٰ یہاں سے انشاءاللہ ہم آج شروع کریں گے. طٰہٰ الگ الگ دو لیٹرز ہیں، حروف ہیں، ٹھیک ہے. طٰ کا کیا معنی ہے؟ ہا کا کیا معنی ہے؟ کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. حروف مقطعات میں سے ہیں، حروف ہیں، اس لیے ان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کوئی ایک لفظ ہے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی. سورۃ طٰہٰ ہے، مکہ میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر یہ سورت نازل ہوئی، اور جو مکی حالات ہیں اگر ان کو آپ سامنے رکھیں تو اس میں بنیادی طور پر جو دین کی دعوت دی جا رہی ہے وہ عقیدے کی ہے. ابھی احکام کے مسائل یا مسائل احکام جو ہیں ان کے بارے میں کوئی بھی مسئلہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو یا مسلمانوں کو نہیں بتایا جا رہا. ابھی اندر دل کے اندر بیٹھے ہوئے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کے خیالات ہیں، دوسروں کے بارے میں غلو ہے، دوسروں کی جو عقیدت ہے، دوسروں کو خدائی کا منصب دیا جا رہا ہے، ابھی ان کی اصلاح ہو رہی ہے. تو اس لیے مکی صورتوں میں یہ خاص بات ہے کہ دل کے اندر جو ایمان ہے اس کو ڈالا جائے اور جو کفر یا شرک ہے اس کو نکالا جائے. تو اس لیے آپ اس صورت میں دیکھیں گے کہ کھلم کھلا دعوت دی گئی ہے توحید کی اور شرک سے نفرت کی، اور یہی بات واقعات جو سنا کے مسلمانوں کو بھی سمجھایا اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں بھی دنیا کو آگاہ کیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسوی مشن جو ہے سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا، اسی کو زندہ کر رہے ہیں. کوئی نئی بات نہیں ہے یہ کہ آپ سے ناراض ہوا جائے. تو بنیادی چیزیں آپ کو اس میں یہی ملیں گی. طٰہٰ ما انزلنا، نہیں نازل کیا ہم نے، علیکا آپ پر، القرآن قرآن، لتشقى کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں. یہ یاد رکھیے، قرآن مجید اس لیے نہیں آیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے نازل نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محسوس کریں کہ آپ کسی بڑی مصیبت میں پھنس گئے ہیں. کیونکہ قرآن کو پڑھنا بھی پڑتا ہے، سمجھنا بھی پڑتا ہے، بتانا بھی پڑتا ہے اور عمل بھی کرنا پڑتا ہے. جب انسان بتائے تب بھی بہت کچھ سنتے ہیں لوگ، بہت کچھ لوگ جو ہے نا کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں. عمل کیا جائے تو اپنے پرائے ناراض ہوتے ہیں. اس کی عجیب و غریب کیفیت ہو جاتی ہے انسانوں کی. پتہ چلتا ہے کہ لوگ قرآن مجید کو کیا کتاب سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ ہوں یا آپ کی امت کو کوئی فرد ہو، یہ یاد رکھے کہ ہم نے قرآن مجید کو اس لیے نہیں اتارا کہ لوگ اس قرآن سے تعلق کے بعد اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ ہم تو بڑی مصیبت میں پھنس گئے، ہم تو بہت کچھ کرنا چاہتے تھے، یہ قرآن مجید ہمیں کچھ نہیں کرنے دے رہا، اس پر عمل کریں تو دنیا مخالف ہوتی ہے، اپنے ناراض ہوتے ہیں. یہی وہ جہاد ہے، شروع ہو جاتا ہے جب انسان قرآن مجید کو پڑھے، سمجھے، عمل کرے اور دوسروں کو اس کی دعوت دے. یہ بڑی کمزور دلی ہوتی ہے انسان کی، بڑا کمزور عقیدہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں یہ باتیں سوچے، جبکہ قرآن مجید ایک بڑی آسان کتاب ہے. انسانوں کے اخلاق کو درست کرنے آئی ہے، ان کے نظریات کو درست کرنے آئی ہے. دنیا میں انسانوں نے جو اپنے اپنے نظریات بنا رکھے ہیں ان سب کے بارے میں یہ بتانے آئی ہے کہ یہ انسانی نظریات ہیں، مین میڈ ہیں، مگر یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بارے میں علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے،
اور اس علم کو مانا جا سکتا ہے، اس کی کوئی لاجک ہے، اس کی دلیل ہے. تو اس لیے قرآن مجید کو باعث رحمت سمجھا جائے، نہ کہ باعث زحمت. ایک مسلمان تو سوچ ہی نہیں سکتا الا تذکرۃ لمن یخشی، مگر ایک نصیحت اس کے لیے جو ڈرتا ہو، جس کے دل میں کوئی خدا خوفی ہے. وہ جب قرآن مجید کو سنے گا تو واقعی وہ اس سے نصیحت حاصل کرے گا. وہ سمجھے گا کہ واقعی قرآن مجید سے بڑھ کر ناصح کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے دل کی باتیں مجھ سے کی ہیں، میری اصلاح کی ہے، مجھے سمجھایا ہے اچھا اور برا. اس کو بڑا فائدہ ہوگا، خود پڑھنے والا بھی اور سنانے والا بھی اور سننے والا بھی. تنزیلاً، اور یہ نازل کردہ ہے، ممن، اس کی طرف سے جس نے خلق الارض، پیدا کیا زمین کو. یعنی یہ قرآن خود اس کا کلام ہے، اسی نے تھوڑا تھوڑا کر کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر نازل کیا ہے، تاکہ لوگ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو چینج کرتے جائیں اور اس نصیحت کو قبول کرتے جائیں. تو یہ تو اس ذات کی طرف سے نازل کردہ ہے اور اس کا کلام ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. زمین ہمارے پاؤں تلے ہے، آسمان دیکھ لی کتنا بلند ہے. یہ وہ خالق ہے، یہ اس کا کلام ہے. اور خود الرحمن علی العرش استوى، وہ رحمان ہے جو عرش پر بلند ہوا، وہ خود عرش پر ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی جب عرش پر ہے تو کائنات کی ہر چیز عرش کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے، بہت ہی چھوٹی ہے. زمین تو سوئی کے ناکے سے بھی اور چھوٹی ہے، کئی گنا چھوٹی ہے، اور اس زمین پہ ہم بستے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہو کے پوری کائنات کو اپنے ساتھ لے کے چل رہا ہے، کیونکہ وہ بہت چھوٹی ہے. اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ نہیں ہے. ہر شے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، اور وہی رحمان ہے جس نے یہ قرآن پاک اللہ کے رسول آپ پر اتارا ہے. عرش یہ ایک تخت ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ مستوی ہوتے ہیں. بس اتنا ہی ہم علم رکھتے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں کچھ پتہ نہیں اس کا، کہ اللہ تعالیٰ کیسے وہاں مستوی ہیں. تو یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہمیں اتنا علم ہو رہا ہے اس آیت کو پڑھ کے کہ عرش کا وجود ہے اور عرش پر اللہ تعالیٰ مستوی ہوتے ہیں، یہ بھی پتہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، مگر کیسے یہ ہمیں کچھ پتہ نہیں، اور نہ ہی کسی نے دیکھا ہے، نہ ہی کوئی جانتا ہے. نہ اللہ کے رسول جانتے ہیں کہ آپ ہمیں بتاتے، نہ فرشتہ جانتا ہے کہ وہ ہمیں بتاتا. اس لیے یہ ایک ایسی تخلیق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اس کائنات کی سب سے بڑی تخلیق ہے، اور اس سب سے بڑی تخلیق کا احاطہ کوئی مخلوق کا فرد یا کوئی بھی مخلوق نہیں کر سکتی. بس ماننا پڑتا ہے. اس لیے عرش کے بارے میں یا اللہ تعالیٰ خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے مستوی ہونے کے بارے میں کہ وہ عرش پر کیسے مستوی ہے، یہ سوال ہی غلط ہے. کیونکہ جب اس سوال کا جواب دینے بیٹھیں گے تو انسانی عقل ناکام ہو جائے گی. جب کسی شے کی معلومات ہی نہیں، کسی شے کا علم ہی نہیں، تو اس پہ خام خواہ کی ایسے دماغ سوزی کی جائے. بہتر ہے انسان اس معاملے کو اللہ پہ چھوڑ دے کہ اللہ تعالیٰ اس کا خالق ہے، وہی بہتر جانتا ہے. ہمیں بتا دیا، ہم مانتے ہیں بس. لہو ما فی السماوات، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، وما بینہما، اور جو کچھ درمیان ہے ان دونوں کے، وما تحت الثری، اور جو نیچے ہے گیلی مٹی کے. ثری یعنی زمین کی جو تہ ہے وہ گیلی ہے، اس کے نیچے بھی کچھ اگر ہے تو اللہ فرماتے ہیں میں وہ کچھ بھی جانتا ہوں.
آسمانوں میں، زمین و آسمان کے درمیان اس خلا میں بہت کچھ ہے، بہت کچھ ہے۔ دنیا آج اتنی ترقی کرنے کے باوجود آسمان پہ چلنے والے، گھومنے والے ستارے جو ہیں ان کو کاؤنٹ نہیں کر سکی۔ ستاروں کو چھوڑیے، گلیکسیز کتنی ہیں ان کو بھی کاؤنٹ نہیں کر سکی۔ ان کو چھوڑیے، بلیک ہولز جو ہیں، بلیک ہولز، ان کو بھی کاؤنٹ کر سکی۔ تو اس لیے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اتنی بڑی کائنات ہے، اس کو انسان اگر دیکھے تو پھر عقیدہ بنتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی ہستی بہت زبردست ہے، بہت بڑی ہے اور بہت بڑی قدرت رکھتی ہے، اس کا مقابل کوئی نہیں ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ، اور اگر آپ بلند آواز سے کریں بالقولی بات کو، فَإِنَّهُ، تو بے شک وہ، يَعْلَمُ، وہ جانتا ہے، السر، پوشیدہ کو، وَأَخْفَى، اور زیادہ خفیہ کو۔ یعنی ایک انسان بولتا ہے، آواز نکالتا ہے، آواز تو انسان بھی سن لیتے ہیں نا، تو اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے اتنا قریب ہوں کہ تم اگر کوئی آواز بھی نکالو نا، میں اس آواز کو بھی سنتا ہوں، بلکہ اس سے بڑھ کر کوئی پوشیدہ بات ہو، راز کی بات ہو، یا اس سے بھی مخفی ترین بات ہو، میں اس کو بھی اچھی طرح جانتا ہوں۔ اور بہت سا علم، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ابھی ہم انسانوں پر مخفی ہیں۔ ہمارے دل کے اندر بہت سی باتیں چھپی ہوتی ہیں جن کو اگر ہم ڈیلی بیٹھ کے ذرا صبح سے لے کر 9 بجے تک یا دوپہر تک جو دل میں خیالات آتے ہیں ان کو ذرا آرگنائز کرنے کی کوشش کریں اور لکھیں، تو شاید ہمارے پاس وہ قابلیت اور صلاحیت نہ ہو کہ ہم ان تمام چیزوں کو ایک سیکوینس میں لکھ سکیں جو دل میں خیالات آئے ہیں، مگر اللہ فرماتے ہیں میں ان کو جانتا ہوں، پورے سیکوینس کو اور بہت سی باتوں کو، ہر چھپی بات کو، بلکہ انتہائی پوشیدہ بات تک کو میں جانتا ہوں۔ تو یہاں یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کی دسترس ہے، اس کی قدرت ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جہاں بہت بڑی طاقتور ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا کوئی راز، کوئی بات چھپی نہیں ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ سنتا ہے ہماری باتوں کو، دل کے وسوسوں تک کو جانتا ہے۔ اللہ ہے، لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ برحق، الا ہو، مگر وہی، لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے ہیں نام بہت اچھے۔ یہ ہے اللہ جس کے اتنے سارے اختیارات ہیں، وہ ان تمام چیزوں کا خالق ہے، جو بڑا مہربان بھی ہے، یہ اس کی صفت ہے، یہ اس کا بڑا خوبصورت نام ہے۔ تو اس اللہ رحمان کے مقابل میں کوئی معبود بھی ایسا نہیں جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا سکے کہ یہ کچھ کر سکتا ہے، لہذا جتنے بھی معبود بنائے گئے ہیں سب غلط ہیں، سب جھوٹے ہیں۔ اور اگر کوئی سچا برحق معبود ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی بھی ہے کہ لہ الاسماء الحسنی، اس کے نام ہیں بہت خوبصورت۔ یہ نام ایسے نہیں ہیں کہ رکھ دیے گئے، بلکہ نام کے ساتھ ویسا کام بھی ہے، اور ویسے کام کے ساتھ پورا اختیار بھی ہے۔ دوسرے نام رکھ دیتے ہیں مگر ناموں کے ساتھ اختیار نہیں ہوتا، اور نام بھی رکھتے ہیں مگر کام بھی صحیح نہیں ہوتے۔ بندہ عبداللہ ہے مگر سارے کام الٹے کرتا ہے، کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں، مگر بندہ کسی اور کا بنا پھرتا ہے۔ یہ چیزیں عام ہوتی ہیں، اس لیے ضروری نہیں کہ اسم با مسمى ہو ہر کوئی، کہ جیسا نام ہے ویسی شخصیت ہے، ضروری نہیں ہے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے، اس کے جیسے ہی نام ہیں اور بڑے خوبصورت نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ان کو متعارف کرایا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کی جیسی ذات ہے ویسے اس کے نام ہیں اور ویسے اس کے کام ہیں، پورا اختیار ہے۔ کوئی ہے ایسا خدا جس کو نام تو دے دیا جائے کہ وہ داتا ہے، مشکل کشا ہے، مگر کیا واقعی وہ ان مشکلات کو دور کر سکتا ہے جو اس پر آتی ہیں یا اس کی اولاد پر آتی ہیں؟ نہیں۔ تو محض کہہ دینے سے کوئی خدا نہیں بن جاتا، محض یہ نام دے دینے سے اس کو اختیار نہیں مل جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کے جتنے خوبصورت نام ہیں اتنے ہی خوبصورت کام ہیں اور اتنے ہی زبردست اختیارات ہیں۔ اس لیے اور کوئی خدا ایسی خوبیاں نہیں رکھتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اب ان خوبیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ دیکھیے دنیا میں لوگوں نے خدا بنائے، دعوے بڑے کیے انہوں نے، مگر نام بھی دیکھیے ان کے اور کام بھی دیکھیے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی دیکھیے کہ اس کے کام بھی ہیں، نام بھی ہیں اور پورے اختیارات بھی ہیں، اور دنیا میں بنائے گئے جو خدا ہیں وہ بے اختیار ہیں۔ اب اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور کیا آئی آپ کے پاس خبر موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی؟ یہ سوال اس لیے کیا تاکہ ہم ذرا متوجہ ہوں، وہی کیا خبر ہے، متوجہ ہوں۔ یہ انداز ہوتا ہے گفتگو کرنے کا، بندہ ڈائریکٹ یہ گفتگو کرے سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خبر یہ ہے، نہیں، بلکہ یہ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اور کیا آئی آپ کے پاس خبر موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی؟ تو یہ تفصیلی قصہ جو بتایا جا رہا ہے اب، اور یہ انداز جو اپنایا ہے اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ایڈریس کیا اللہ تعالیٰ نے، مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول آپ کی بھی خبر ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ مکی لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں، لیکن آپ کو تسلی دلانے کے لیے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خبر بھی آپ ذرا سن لیجئے۔ وہ بھی یہی تھی، جو کام آپ کر رہے ہیں نا ویسی وہ خبر ہے، اور وہ یوں ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ اذ رأى نارا، جب دیکھی اس نے آگ، فقالا، پھر کہا، لأہلہ، اپنے گھر والوں کو۔ تو مدین سے یہ مصر جا رہے تھے، تو راستے میں یہی طور سینا، یہ جو سارا سینا کا صحرا ہے اسی میں سے گزر رہے تھے کہ دور ان کو آگ نظر آئی۔ رات کا وقت تھا، سردی بھی تھی اور اہلیہ ساتھ ہیں، تو اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ ذرا آپ ٹھہریں، یہیں ٹھہریں، وہ دور میں نے کوئی آگ دیکھی ہے، میں جاتا ہوں کوئی آگ کا شعلہ لے آتا ہوں تاکہ پھر ہم یہاں کچھ پتے وغیرہ لکڑیاں اکٹھی کر کے ہم بھی آگ جلا لیں اور بیٹھ کے تاپیں، تاکہ رات کی شدت، جو سردی کی شدت ہے وہ ذرا کم ہو، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ موسم ٹھیک ہوگا، یا صبح ہوگی تو پھر ہم چل پڑیں گے۔ یا پھر یہ ہے کہ راستہ کا پتہ نہیں چل رہا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، تو میں شاید وہاں جاؤں، جو بندہ وہاں بیٹھا ہو اس سے یہ پوچھ لوں کہ بھئی ہم نے ادھر جانا ہے، اور وہ ہماری رہنمائی کر دے۔ تو پرانے زمانے میں یہی ہوتا تھا، شہر تو ہوتے بہت کم تھے، بستیاں ہوتی تھی چھوٹی چھوٹی اور بڑے دور دراز علاقوں میں، تو وہ صحرا میں لوگ کیا کرتے، ایک چھوٹی سی ہائٹ پر کوئی بلڈنگ بنا لیتے، ایک آدھ کمرہ، تو وہیں پر کوئی منارہ سا بنا کے اس میں کوئی چمنی لگا کے آگ جلاتے تھے، تاکہ دور دراز سے لوگ جو گزر رہے ہیں وہ ادھر دیکھ کے یہ سمجھیں کہ یہاں کوئی بندہ بیٹھا ہے، اور اگر ہم نے کہیں جانا ہے یا کوئی تھوڑی سی سانس لینی ہے، یہاں رہنا ہے، تو وہ آئیں اس کے ارد گرد رہ لیں، اور پھر اس کے بعد صبح ہوتے ہی نکل جائیں، یا پھر یہاں آئیں کوئی بندہ بیٹھا ہو تو وہ ان کو بتا دے کہ تم کدھر جاؤ، تمہاری منزل اس طرف ہے یا اس طرف ہے۔ تو یہ پرانے زمانے کا دستور ہے، اور شاعری میں بھی عربوں کی جو پرانی شاعری ہے اس شاعری میں بھی ایسی باتیں ملتی ہیں۔ منارت منسا راہب متبتلی، کہ ایک منارہ ہے منسا رات کا، راہب ایک راہب کا،
تو ایک راہب جس نے دنیا چھوڑ رکھی ہے اور بالکل الگ تھلگ اپنی لائف گزار رہا ہے، اور وہاں اس کا ایک منارہ ہے جو روشن رہتا ہے رات کے وقت، اور آنے جانے والوں کو اس سے بڑی خبر مل جاتی ہے، کوئی رہنمائی مل جاتی ہے، یا پھر وہاں آ کے وہ تھوڑی دیر رہ لیتے ہیں۔ تو اس طرح جاہلی شاعری میں یہ چیزیں بھی عام ملتی ہیں۔ تو فلما اتاہا، پھر جب وہ آیا اس کے پاس، نودیا، پکارا گیا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی، بے شک میں، انا ربک، میں ہوں رب تیرا، فخلع، پس اتار دو، نعلیکا، اپنے دونوں جوتے، انکا، بے شک تم، بالوادی، وادی میں ہو، المقدسی، مقدس، طوا، طوا کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب اس آگ کے پاس آئے تو موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی گئی، پکارا گیا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا اللہ، انا ربک، بے شک میں رب ہوں تیرا۔ کہ موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں جو بول رہا ہوں، گھبراؤ نہیں۔ آواز تھی نا کہ اتنے، یعنی اس ماحول میں کون ہے جو مجھے جانتا ہے، جو مجھے پکار رہا ہے؟ تو یا موسیٰ، اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ کا پھر انداز جو ہے نا وہ بڑے جمال کا بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جتنے خوبصورت انداز سے اللہ تعالیٰ نے پکارا ہوگا، یا موسیٰ، صاف ستھرے لہجے میں، اچھے آواز میں، تو موسیٰ علیہ السلام گھبرائے نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف بھی کرا دیا کہ میں بولنے والا کون ہوں، انی انا ربک، سنو، بے شک، یقین مانو، میں تمہارا رب ہوں جو بول رہا ہوں۔ بس یہ ابتدا ہے۔ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز کہ اللہ خود اپنے بندے کو پکار کے کہے، یا موسیٰ، انی انا ربک۔ یہ ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، بات کی۔ یہ بڑی فضیلت ہے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ۔ یہ رسول ہیں جن کا ذکر ہم نے کیا ہے قرآن مجید میں، ہم نے ان کو ایک دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے، اور ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ بات کی ہے۔ تو یہ ڈائریکٹ بات جو ہے بہت بڑا مقام ہے، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بھی کہتے ہیں۔ تو انی انا ربک، بے شک میں تمہارا رب ہوں، فخلع نعلیک، بس اتار دو اپنے دونوں جوتے، اپنے دونوں نعل۔ نعلین تثنیہ ہے نا، تو اس لیے پاؤں کے جوتے ہی دو ہوتے ہیں، ہے نا، ایک نہیں ہوتا، نہ تین ہوتے ہیں، دو ہی ہوتے ہیں۔ دو پاؤں ہیں تو دو ہی جوتے ہوں گے۔ تو فخلع نعلیک، پس اتار دو اپنے دونوں جوتے۔ جوتے اتارنے کو یا کپڑے اتارنے کو خلع کہتے ہیں۔ تو فخلع یہ ہے مطلب۔ کیوں اتارو؟ انک بالوادی المقدس طوا، بے شک تم ایک ایسی وادی میں ہو جو انتہائی مقدس ہے، پاک ہے، اور طوا کی وادی ہے۔ تو پاک وادی میں آنے کے لیے یہ بڑا مناسب ہوگا کہ انسان اپنے جوتے اتار دے۔ ٹھیک ہے؟ باقی یہ جو کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے جوتے ناپاک تھے، اور آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنے جوتوں کو اتار دیں تاکہ مقدس وادی میں داخل ہونے کے لیے آپ کے پاؤں کم از کم صاف ہیں، وہ صاف ہو، جگہ ناپاک نہ ہو۔ تو بات صحیح ہے، حدیث میں آتا ہے، کیونکہ اگر ان کے جوتے پاک ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ان کو نہ فرماتے کہ تم اپنے جوتے اتار دو، اجازت دے دیتے۔ ٹھیک ہے؟
تو یہ ہوتا ہے بعض اوقات نبیوں کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ میرے جوتے کو ناپاکی لگی ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی نماز پڑھا رہے تھے اپنے نالین میں، اور صحابہ بھی نالین پہن کے آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. تو نماز کے دوران ہی آپ نے اپنے جوتے اتار دیے، ایک طرف کر دیے. تو صحابہ نے بھی دیکھا، انہوں نے بھی جوتے اتار کے ایک طرف کر دیے. جب آپ نے نماز مکمل کی تو فرمایا بھائی تم نے جوتے کیوں اتارے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم نے آپ کو دیکھا، آپ نے جوتے اتار دیے تو ہم نے بھی اتار دیے. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے جبریل امین نے آ کے فرمایا اللہ کے رسول اپنے جوتے اتار دیجئے، اس میں گندگی لگی ہوئی ہے. تو میں نے تو اس لیے جوتے اتارے. تو یہ پتہ نہیں چلتا بعض اوقات. اور جوتا ہے بھی ایسی شے کہ انسان اس کو پہن کے جا رہا ہے، کہیں صاف مٹی ہے کہیں گندگی ہے، تو انسان جا رہا ہے، وہ اپنی طرف سے تو اپنے پاؤں کو تو صاف ستھرا رکھتا ہے مگر جوتوں کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش نہیں کرتا. جوتے اس لیے پہنے جاتے ہیں تاکہ پاؤں کو گندگی نہ لگے، پاؤں ناپاک نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ وہ چیز تھی جو سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے فرمائی. تو پتہ یہ چلا کہ جو مقدس مقام ہے اس میں جوتے ناپاک پہن کے انسان نہ آئے. ٹھیک ہے؟ اس لیے مسلمان کیا کرتے ہیں، مسجد کو تقدس کا مقام دیتے ہیں اور اپنے جوتے مسجد میں پہن کے نہیں آتے بلکہ مسجد سے باہر اتار دیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے چن لیا تجھ کو. تو وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، میں نے تمہیں چن لیا ہے. کیا مطلب چن لیا ہے؟ یعنی انسانوں میں تم ہی ایک ایسے انسان ہو جس کو میں نے اپنی وحی کے لیے، اپنے دین کی دعوت کے لیے اب چن لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جو چناؤ ہے، انتخاب ہے، وہ بالکل صحیح ہوتا ہے. طریقہ کار کچھ مختلف ہو. کسی کو غار میں بیٹھ کے فرشتہ بھیج دیتا ہے، غار میں بٹھا کے فرشتہ بھیج دیتا ہے اور وہی نازل کر دیتا ہے. اور کسی کو اس طرح دکھا کے کبھی آگ جل رہی ہے، اسباب پیدا کر دیتا ہے، وہ آگ لینے کے لیے آتا ہے تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہاں بلوا کے، پھر وہ آگ تو نہیں ہوتی لیکن ایک مقدس وادی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہاں بلا کے ایک مقدس مقام پہ، مقدس ماحول میں اس سے ہم کلام ہو کے اس کا انتخاب کر لیتا ہے. تو جناب موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا انتخاب یوں ہوا ہے. جبریل نہیں آیا آپ کے پاس، ڈائریکٹ آپ کو نبوت ملی ہے اللہ تعالیٰ کی جناب سے. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ. اس لیے موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جو مقام اور مرتبہ ہے ہمارے مسلمانوں کی نظروں میں یا مسلمانوں کے دلوں میں وہ بہت بڑا ہے. بڑے صاحب فضیلت بزرگ رسول ہیں موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم. قرآن مجید ان کے تذکرے سے بھرا پڑا ہے. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے چن لیا آپ کو. فَاسْتَمِعْ، تو غور سے سنیے. لِمَا یوحیٰ، اسے جو وحی کی جاتی ہے. اب بتا دیا کہ آپ کا انتخاب ہو گیا، آپ رسول بن گئے، نبی بن گئے. جب بھی آپ کی طرف وحی ہو اور جو اس وقت وحی کی جا رہی ہو، آپ اس کو انتہائی غور سے سنیے. یعنی پوری متوجہ ہو جائیے اس طرف، کیونکہ اللہ کی وحی ہے اور وحی کو توجہ کے ساتھ سننا، یہ اگر نبی کو کہا جا رہا ہے تو یہی حکم ہم مسلمانوں کو بھی دیا گیا ہے کہ جو وحی کی جاتی ہے اس کو مسلمان بھی بڑے غور سے سنیں. قرآن مجید ایک وحی ہے تو اس کو جب پڑھا جائے تو مسلمان غور سے سنا کریں. ٹھیک ہے؟ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له. ٹھیک ہے؟ فاستمعوا وانصتوا له. جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو. تو یہ وہی ہے، پہلا سبق موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو دیا جا رہا ہے کہ وہی جو اب آپ کا نازل کی جائے گی یا ابھی کی جاتی ہے تو اس کو آپ نے انتہائی غور سے سننا ہے. اب ادھر ادھر نہیں دیکھنا، توجہ پوری ادھر ہی کرنی ہے.
پوری توجہ ہوگی تو بات اثر کرے گی، پوری توجہ ہوگی تو بات یاد رہے گی. تو فاستمع لما یوحا، غور سے سنیے گا. اہم بات کی جا رہی ہے اب، وہ کیا ہے کہ اننی، بے شک میں ہوں، اللہ میں ہی اللہ ہوں، لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ برحق، الا انا، مگر میں ہی، فاعبدنی، پس عبادت کیجئے میری، واقم الصلاۃ، اور قائم کیجئے نماز، لذکری، میری یاد کے لیے. اپنا تعارف اللہ نے فرما دیا. تو اللہ اپنے تعارف کو سنوانے کے لیے توجہ چاہتا ہے، پوری توجہ انسان کی، کہ میری بات، میرا تعارف، میرا نام سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے انسان ہمہ تنگوش ہو جائے، اپنی ساری صلاحیتیں وہ ادھر لگا دے کہ میری بات کو غور سے سنیں. کیوں؟ اللہ کا تعارف جب تک انسان کو نصیب نہیں ہوگا، حاصل نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی صحیح پہچان نہیں ہوگی. اسے فرماتے ہیں انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں. یعنی الہ اگر کوئی ہو سکتا ہے، معبود اگر کوئی ہو سکتا ہے تو میں ہوں. انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں. لا الہ الا انا، نہیں ہے کوئی معبود مگر میں. پہلا سبق سننے کی بات کہی، اور اس سننے میں پہلی بات جو سنائی وہ یہی کہ اللہ کو انسان جانے. قرآن مجید میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بھی یہی فرمایا گیا کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُ. ٹھیک ہے، تمہیں علم ہونا چاہیے. علم، فَاعْلَمْ، اچھی طرح جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. یہ سب سے پہلا علم ہے جو انسان کو پتہ ہونا چاہیے. جب علم ہوگا تو پھر عمل بھی اس کے مطابق ہوگا، اور اگر علم نہ ہو، کوئی عمل کیا جائے تو یہ لا علمی میں عمل ہو رہا ہے تو وہ غلط بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، بس عبادت کرو تم میری. بس یہ ایک مطالبہ ہے. جب معبود میں ہی ہوں، میں ہی برحق معبود ہوں، تو میرے علاوہ کسی کو معبود نہ بنایا جائے، اس کی عبادت نہ کی جائے. فاعبدنی، بس عبادت کرو صرف میری ہی، کوئی اور شریک نہ ہو اس میں. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور قائم کیجئے نماز کو میری یاد کے لیے. عقیدے کے بعد اب عملی بات کی ہے کہ عقیدہ اپنایا ہے، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کیا ہے، اسی کو اپنا معبود برحق سمجھا ہے، اور اب اسی کی عبادت کرنی ہے. تو عبادت میں بہترین عبادت جو ٹاپ کی ہے وہ نماز ہے. اور نماز میں سستی نہیں کرنی، بلکہ نماز کو قائم کرنا ہے، باجماعت نماز پڑھنی ہے. اور یہ نماز کس لیے پڑھنی ہے؟ لذکری، میری یاد کے لیے، میری یاد کے لیے، تاکہ میں یاد رہوں، میرے ساتھ ایک تعلق رہے. نماز نہ پڑھی تو میری یاد نہیں آئے گی، شیطان یاد دلائے گا اپنے آپ کو ہر وقت، وہ اللہ کی یاد سے غافل کر دے گا. تو اس لیے نماز قائم ہی اس لیے کی جاتی ہے تاکہ رب کی یاد باقی رہے، اللہ کو ہم بھولے نہ، اس کی نعمتیں، اس کی دی ہوئی بہت کچھ، جو کچھ بھی نعمتیں ہیں ان کو بھی انسان یاد کرتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے آگے سجدے کرتا ہے، اس سے مزید مانگتا ہے. غلطیاں ہوتی ہیں تو آ کے معافیاں مانگتا ہے، توفیق مانگتا ہے اچھے کاموں کی. یہ سب ہے لذکری، میری یاد کے لیے. تو پتہ چل گیا نا کہ لوگ کہتے ہیں آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں، ٹائم ضائع کرتے ہیں، ٹائم ضائع کرتے ہیں. انہوں نے کہا بھئی اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ کی یاد باقی رہے، کیونکہ وہ ہمیں یاد رکھتا ہے، ہمیں صبح و شام کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، نعمتیں بے شمار دیتا بھی ہے. تو اس کے شکر کے لیے، اس کی یاد کے لیے ہم اس نماز پڑھتے ہیں، بس، اور کچھ نہیں. کیا اس کا حق نہیں بنتا؟
دنیا میں اگر کوئی محسن ہو اور روزانہ صبح و شام دے وہ، تو کیا بندہ اپنے اس محسن کو یاد نہیں کرتا؟ اس کے لیے تھوڑا سا وقت نکال کے اس کو جا کے اس کا شکریہ ادا نہیں کرتا؟ اگر دنیا میں یہ دستور انسانوں نے اپنے لیے بنا رکھا ہے تو وہ محسن جو صبح و شام دے رہا ہے، بن مانگے دے رہا ہے، کیا اس کی یاد کرنا کوئی جرم ہے؟ وقت کا ضیاع ہے؟ ہم اگر اس کو بھول جائیں تو وہ ہمیں بھی بھول جائے گا، تو پھر کہاں جائیں گے ہم؟ نسوا اللہ فنسیہم ان الساعۃ، یقین مانو کہ ساعت یعنی قیامت، آتیتن آنے والی ہے، اکادو قریب ہے کہ میں اخفیہا میں خفیہ رکھوں گا اسے۔ سمجھایا کہ جو کچھ آپ کو ایک کارخانہ قدرت نظر آتا ہے، قیامت کی گھڑی جب آئی تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، نہ آسمان رہے گا، نہ زمین، اور نہ انسان۔ تو وہ قیامت کی گھڑی ہے، سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں ان، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے، یا کوئی یہ نہ کہے کہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ان، کوئی شبہ نہ کرو، یقین مانو کہ وہ آئے گی۔ ان الساعۃ لآتیۃ، آتیۃ آنے والی ہے، یعنی فیوچر قریب میں، مستقبل قریب میں، اس نے آنا ہے۔ اس کے لیے بس اتنی بات یاد رکھیں، اکاد اخفیہا میں خفیہ رکھوں گا اسے، لتجزا یعنی اس کا وقت کیا ہوگا، کب آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کو خفیہ رکھنا ہے، کسی کو نہیں بتانا، کیونکہ پہلے بتا دیا تو لوگ تیاری کرنے لگ جائیں گے۔ وہ کہیں گے ابھی قیامت آنے والی ہے، تو بس 2-4 روز پہلے بیٹھ جائیں گے مصلی پہ، سجدے کر کر کے رو کے گناہ معاف کروا لیں گے، اور ساری زندگی ہم جو چاہیں کریں، مگر آخر میں موت سے پہلے یا قیامت آنے سے پہلے ہم اپنے رب سے معافیاں مانگ لیں گے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں نا، میں نے یہ نہیں بتانا کہ کب آئے گی، مگر آئے گی اور اچانک آئے گی۔ تو الساعہ کا ایک مطلب تو قیامت ہے، اور دوسرا موت کی گھڑی بھی ہے۔ موت کی گھڑی کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ اس نے ضرور آنا ہے، مگر کب آئے گی یہ کسی کو پتہ نہیں، خود بندے کو پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کو مخفی رکھا ہوا ہے، میں اگر بندے کو بتا دوں تو وہ جی بھی نہ سکے، اور اگر جیے تو پھر اپنی مرضی سے جیتا رہے، اور جب موت کا وقت قریب آنے لگے تو اس سے پہلے وضو کر کے نہا دھو کے توبہ طائب ہونا شروع کر دے۔ نہ، مزہ تو تب ہے نا کہ ایمان قیامت پر ہو، موت پر ہو، اور اچانک پکڑ پر ہو، تو انسان پھر ذرا محتاط رہتا ہے، کوئی خوف رہتا ہے دل میں کہ بھئی میں گناہ نہ کروں۔ تو اس لیے اس کو مخفی رکھا ہے کہ لِتُجْزَا كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس اس کا جو اس نے کوشش کی۔ کوشش کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ لیتا ہے، موت کے منہ میں انسان چلا جاتا ہے، یا اچانک قیامت آ جائے گی اور بندے بازار میں لین دین کر رہے ہوں گے کہ اچانک یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ تو عین اس موقع پر اللہ یہ فرماتے ہیں میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ بندے کی کوشش کیا تھی، کس کے لیے یہ دوڑ دھوپ کر رہا تھا، کیا سب کچھ اللہ کے لیے تھا، اس کی فرما برداری میں تھا، یا اس کی نافرمانی میں وہ لمحات گزر رہے تھے جب اس کو پکڑا گیا؟ کیونکہ انسان بھی بڑا ہوشیار ہے نا، ہوشیار ہے نا۔ ابھی دنیا میں دیکھیے اس کی ہوشیاری، کہتے جوانی میں کیا کرنا جی، عیش کرو، ریٹائر ہو جائیں گے تو پھر بیٹھ کے توبہ کر لیں گے، ہے نا۔ تو اللہ موقع دے دیتا ہے، بعض کو موقع دے دیتا ہے، وہ واقعی ریٹائر ہو کے توبہ کرتے ہیں اور نیک انسان بن جاتے ہیں۔ مگر جو صحیح ہے وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ کیا پتہ یار لائف میری ہے کہ نہیں، پتہ نہیں میں بوڑھا ہوتا ہوں یا نہیں، تو اس لیے وہ محتاط ہوتے ہیں۔ وہ ہر لمحے جو بھی ان کی کوشش ہوتی ہے وہ
نیکی کر رہے ہوتے ہیں، برائی سے بچتے ہیں، اور کوئی ایسا کام نہیں کر رہے ہوتے جس سے اللہ ناراض ہو، اور عین اس وقت ان کو موت آ جائے۔ فلا یصدنک، تو ہرگز نہ روکے تجھ کو، عنہا، اس سے، من، وہ جو، لا یؤمن، نہیں ایمان رکھتا، بہا، اس پر، یعنی قیامت کا نظریہ، موت کا خوف۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے کچھ دوست یا کوئی ایسا فرد یا کوئی ایسا لیڈر جو نہ قیامت پر ایمان رکھتا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی بات کو سن کے اپنے آپ کو اس طرح ڈھالنا چاہتا ہے، بلکہ وہ اپنی خواہش کے مطابق چلنا چاہتا ہے، تو اس کی باتیں، اس کی مجلس، اس کی گفتگو کہیں تمہیں متاثر نہ کر دے اور تم قیامت کی یاد سے غافل ہو جاؤ اور اپنی موت کی یاد سے بھی غافل ہو جاؤ۔ اگر ایسا ہوا تو فتردا، تم برباد ہو جاؤ گے۔ تو اس لیے ایسی لیڈرشپ کو تسلیم نہیں کرنا، ایسی دوستی کو بھی نہیں ماننا، اور نہ ہی ایسے دوست کو دوست بنانا ہے جو بے ایمان ہو، جو قیامت پر ایمان نہ رکھتا ہو، جو یہی کہے کیسے ٹوٹ سکتی ہے جی اتنی بڑی کائنات، یہ آسمان، یہ زمین، یہ ستارے، یہ سورج، ایک بڑا زبردست نظام ہے جو خود بخود بن گیا ہے، یہ کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ کس کی رسائی ہے آسمان تک؟ آسمان سے بہت نیچے کر کے کتنے تارے ہیں، آج تک کوئی ستارہ توڑ کے نہیں لا سکا۔ ہاں کہتے ہیں نا، میں تو تمہارے لیے ستارہ بھی توڑ کے لا سکتا ہوں۔ یہ محض جملے ہیں، کوئی ستارہ نہیں توڑ سکتا، نہ لا سکتا ہے، ستارے تک رسائی بھی ناممکن ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں یہ اتنی بڑی کائنات ہے، یہ کیسے برباد ہو سکتی ہے؟ اس لیے چھوڑو اس نظریے کو، مت مانو۔ یہ کائنات ہے، بنی ہے، چل رہی ہے، بہت مضبوط ہے، یہ کبھی تباہ نہیں ہو سکتی۔ تو ایسے بندے جو بے ایمان ہیں، جو بیسک بیلیوز ہیں، قیامت پہ ایمان، اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ ایمان، جو نہیں مانتے، اس شخص کی صحبت تم اختیار نہ کرنا، ورنہ وہ تمہیں قیامت کے نظریے سے بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جزا اور سزا سے بھی اور جنت اور دوزخ سے بھی غافل کر دیں گے، بے ایمان کر دیں گے۔ وہ کہیں گے یہ سب ڈھکوسلے ہیں، مت مانو ان کو۔ تو اللہ فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ کہ تم خود الرٹ رہو، یہ ہماری باتیں سنو، لاجک دیکھو، دلائل دیکھو، اپنے نظریے کو درست کرو، خود اپنی بیس بناؤ، اور پھر اس کے بعد تمہارے سامنے کوئی آئے تو اس کو منہ توڑ جواب دو۔ بغیر علم کے اگر تم رہے اور ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کر لی تو وہ تمہیں برباد کر دیں گے، تمہارا نظریہ برباد ہو جائے گا، تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا، اور پھر اسی حالت میں اگر تم مرے تو اگلی دنیا بھی تمہارے لیے خراب ہے۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کی صحبت اختیار نہیں کرنی اور نہ ہی ان کی باتوں سے متاثر ہونا ہے۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ، اور کیا ہے یہ بِيَمِينِكَ تیرے دائیں ہاتھ میں، یا موسیٰ، اے موسیٰ۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا، لکڑی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ حالانکہ اللہ کو پتہ ہے، مگر یہ سوال اس لیے کیا ہے تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو کہ میرے ہاتھ میں واقعی عصا تھا، کیونکہ آگے کچھ ہونے والا ہے، تو وہ اس وہم میں نہ پڑ جائیں کہ بھئی ہاں یہ عصا تھا میرے ہاتھ میں یا کوئی سانپ تھا۔ اس لیے ان سے یہ سوال کیا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ یا موسیٰ۔ دیکھیے گفتگو ہے بڑی پیاری ہے، الفاظ بہت اچھے ہیں، آواز بڑی خوبصورت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے یہ پہلا سوال ہے، پہلے تعلیم ہے اور پھر اس کے بعد سوال ہے۔ اب یہ کلام ہے تو فرماتے ہیں قال ہی عصایا، اس نے کہا یہ میری لاٹھی ہے۔ اتنا جواب کافی تھا نا، ہے نا؟ کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ میری لاٹھی ہے، اتنا کافی تھا نا۔ مگر موسیٰ علیہ السلام بھی گنجائش کو پاتے ہیں کہ اتنی خوبصورت باتیں، آواز آ رہی ہیں، اللہ مجھ سے لاڈ پیار کر رہا ہے تو میں بھی اس سے لاڈ پیار کروں۔
تو بس وہ جواب کے بعد آگے کام کو بات کو بڑھاتے ہیں. بات بڑھانا آتا ہے نا؟ ہاں، بات کیسے بڑھاتے ہیں لوگ؟ چھوٹی سی بات ہوتی ہے، جواب کافی ہوتا ہے، لیکن بات بڑھاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے بڑھاتے ہیں کہ ذرا اور گہرا تعلق ہو جائے. جائز بات بڑھانا، میں اس کی بات کر رہا ہوں. ہاں، ہمیں فن آتے ہیں، ہم بھی بڑے فنکار ہیں. تو فرمانے لگے اتوکأ بہا، میں سہارا لیتا ہوں اس پر. اب یہ پہلی بات ہے جو انہوں نے بڑھائی ہے، اور بات صحیح ہے. وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، اور میں پتے جھاڑتا ہوں ساتھ اس کے اپنی بکریوں پر. بکریاں جب چراتا ہوں تو یہ لاٹھی میرے کام آتی ہے. میں اس سے کیا کرتا ہوں، یہ درختوں پہ چڑھ نہیں سکتا تو اسی لاٹھی کی مدد سے میں پتوں کو جھاڑتا ہوں، تو پتے گرتے ہیں بکریوں کے لیے، جمع کر لیتا ہوں، بکریوں کی غذا بن جاتے ہیں، وہ کھاتی ہیں. اور پھر وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور میرے لیے اس لاٹھی میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں. جہاں اس کا سہارا لے کے میں کھڑا ہوتا ہوں، چلتا ہوں، جہاں میں پتے جھاڑتا ہوں، وہاں اور بھی بڑے کام ہیں. ہاتھ میں ڈنڈا ہو تو درندہ قریب نہیں آتا. ہاتھ میں ڈنڈا ہو تو درندہ دیکھ کے بھاگ جاتا ہے، وہ بکریوں کے قریب نہیں آتا. ہاتھ میں ڈنڈا ہو تو آدمی کوئی پانی کی جگہ ہو تو اس کو آسانی سے عبور کر لیتا ہے، چھلانگ لگا کے، سہارا بنا کے، ہے نا. اور کیا کیا فائدے ہیں اس کے؟ مآرب اخرى، بہت سے فائدے ہیں. میں نے بتایا تھا کہ کچھ علماء نے اس لاٹھی کے کچھ فائدے لکھے ہیں، 100 سے زیادہ فائدے لکھے انہوں نے. تو وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور اس میں میرے لیے بہت سے اور فائدے بھی ہیں. اب دیکھیں، بات اتنی تھی جو کہتے تو کافی تھی، میری لاٹھی ہے، مگر یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. تو یہ بہرحال ایک گفتگو کو، ذرا ایک گفتگو اور وقت کو جو لینا ہے اللہ تعالیٰ سے، اس کا ایک انداز ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنایا ہے. محبوب ہیں، اللہ بھی محبوب ہے اور یہ بھی اللہ کے محبوب ہیں. تو دونوں کے درمیان جب گفتگو ہو رہی ہے تو ذرا بات کو طویل کرنا، اور یہ ایسے یہ خشک مزاجی بھی ہوتی ہے ویسے دیکھا جائے تو. وہی آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ میری لاٹھی. چپ ہو گیا بندہ، گئی یار یہ بات ہی نہیں کرتا، میری لاٹھی. وہ تو میں دیکھ رہا تھا لاٹھی ہے، کوئی تھوڑی سی اور بات بھی کر دو، دوسرا بھی فیل کرتا ہے بھئی بات اس کو کرنی نہیں آتی، بڑا خشک مزاج ہے. تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہاں بات کو بڑھایا ہے، اپنے شوق کو ظاہر کیا ہے. یہ محبت ہے جو ان چند جملوں کو سننے کے بعد موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دل میں پیدا ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح بات کو بڑھاتے گئے، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. تو فرمایا اللہ نے القیہا، ڈال دو اسے، یا موسیٰ، اے موسیٰ. موسیٰ یہ لاٹھی جو ہے نا، اس کو زمین پہ ڈال دو. اب کبھی موسیٰ علیہ السلام نے یہ تو نہیں کیا تھا، وہ لاٹھی لے کے چلتے تھے، لاٹھی لے کے کھڑے ہوتے تھے. مگر اس چھوٹے سے یعنی تعلق میں اور گفتگو جو آگے بڑھی ہے، اس گفتگو کے دوران ایسی محبت پیدا ہوئی ہے کہ اللہ نے جو کہا، موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کیوں میں لاٹھی ڈال دوں، یہ تو میرے ہاتھ میں ہوتی ہے. فوراً تعمیل کی، فَأَلْقَاهَا، تو ڈال دیا موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو. فَإِذَا، تو اچانک، دیکھتے ہی دیکھتے، ہیا، وہ، حیۃ، سانپ تھا، تسعیٰ، دوڑتا ہوا. دیکھا ہے لاٹھی، وہ لاٹھی کو ڈالتے گئے، وہ ایسے اچانک ہی اس کے اندر کچھ حرکت محسوس ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک سانپ بن گیا. اور سانپ بھی ایسا جو حرکت کر رہا ہو، دوڑ رہا ہو. تو قرآن مجید میں دوسرے مقامات پہ آتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جو ہی دیکھا کہ یہ تو سانپ بن گیا ہے، تو کیا کیا؟ بھاگے. اور ایسے بھاگے کہ وَلَمْ يُعَقِّبْ، پیچھے مڑ کے نہ دیکھا.
ان کا ہے لاٹھی تھی، یہ سانپ تھا میرے ہاتھ میں، تو اللہ نے فرمایا لا تخف، ڈرنے کی بات نہیں ہے، انی لا یخاف لدی المرسلون، میرے ہاں جو رسول ہیں وہ ڈرا نہیں کرتے. تو فرمایا خذھا، قال خذھا، اللہ نے فرمایا لے لو اس کو، ولا تخف، مت ڈرو. بس اللہ تعالیٰ کے اس کہنے پہ دیکھیں کتنا زبردست ایمان وہیں پر پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے فرمایا میں ہی اللہ ہوں، برحق میری ہی عبادت کرنی ہے، قیامت کی گھڑی کا علم میرے پاس ہے، جو میں کہتا ہوں وہ ماننا ہے، بے ایمانوں کا ساتھ نہیں دینا، ان کی بات پر یقین نہ کرنا. بس یہ چند جملے تھے جو سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دل کو بڑا مضبوط کر گئے اور سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اب جو کہتی ہے اب گھبرانا نہیں ہے. تو جو ہی اللہ نے فرمایا خذھا، یہ لاٹھی جو پھینکی تھی اب یہ سانپ بن گئی ہے، اب اسی سانپ کو آپ لے لیجئے، پکڑ لیجئے اس کو، کوئی بھی ولا تخف، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. سنعیدھا، ان قریب ہم لوٹا دیں گے اسے، سیرتہا، اس کی حالت پر، الاولی، پہلی، یعنی اس کو ہم پہلی حالت پہ لوٹا لے جائیں گے. جیسے آپ کے پاس لاٹھی تھی یہ ویسی ہی لاٹھی بن جائے گی، آپ لے لیں. تو لے لی، جو ہی اس کو پکڑا وہ لاٹھی بن گئی، ویسے ہی بن گئی جیسے پہلی تھی. سیرت کا مطلب کیا ہے؟ حالت ہے نا. تو ہم جب پڑھتے ہیں نا سیرت کی کتابیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی کے حالات، ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے اس کا نام سیرت رکھتے ہیں. وَضْمُمْ يَدَكَ، اور ملا لو اپنے ہاتھ کو، اِلَى جَنَاحِكَ، اپنے بازو کے ساتھ. بازو کا مطلب یہ ہاتھ، یہ پہلو، یہ جو بازو ہے بس یہاں پہ. تخرج، وہ نکلے گا، بیضاء، سفید روشن، من غیر سوء، بغیر کسی عیب کے، آیتن اخری، یہ دوسری نشانی ہے. پہلی نشانی آپ نے لاٹھی کی دیکھ لی، اب دوسری نشانی یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کو لیجئے، اپنے کپڑے کی بغل میں، کپڑے کے نیچے سے اندر بغل میں ڈالیے، پہلو میں ڈالیے، اور جب واپس نکالیں گے تو یہ بالکل سفید ہوگا اور اس میں کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہوگی، تکلیف نہیں ہوگی. ہاتھ ویسا ہی ہوگا، کوئی بیماری کسی تکلیف کے بغیر. آپ بس اس کو دیکھیں گے کہ وہ کیا ہے، تخرج بیضاء، یعنی بالکل بلب کی طرح چمکتا ہوا ہاتھ باہر نکلے گا. تو یہ ہے آیتن اخری، یہ دوسری نشانی ہے. پہلی نشانی لاٹھی کی، دوسری نشانی یہ ہاتھ کی. تو نشانی سے مراد کیا ہے کہ یہ ایک دلیل ہوگی آپ کی کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں. کل کو کوئی پوچھے تو آپ ان کو یہ معجزات ہمارے حکم سے دکھا سکتے ہیں. جب ہم چاہیں گے دلیل دینا اور آپ کسی کو قائل کرنا چاہیں گے تو اس موقع پہ ہم آپ کو یہ دونوں نشانیاں اپنے حکم سے آپ کے ذریعے سے صادر کرائیں گے اور دوسرے کو دکھائیں گے کہ یہ ہے وہ رسول. تو یہ دو نشانیاں کیوں ہم نے دی ہیں آپ کو؟ لِنُرِيَكَ، تاکہ دکھائیں ہم آپ کو، من آیاتنا، اپنی نشانیوں میں سے، الکبریٰ، جو بڑی بڑی ہیں. بڑی بڑی اور نشانیاں بھی ہم نے آپ کو دکھانی ہیں. یہ ایک سیمپل کے طور پہ ہم نے آپ کو یہ دو نشانیاں دی ہیں. آپ آگے دیکھیں گے کہ ہماری قدرت کیسے کیسے کام کرتی ہے، ہمارا کنٹرول کیسا ہے، ہمارے نام کتنے خوبصورت ہیں. ہم ہمارے جیسے نام ہیں ویسے ہی ہمارے کام ہیں، اور ان کاموں پر بڑی زبردست قدرت بھی ہمیں حاصل ہے. تو یہ ہے وہ چیز، یہ ہے مقصد ان دو نشانیوں کو دکھانے کا. اب آپ ایک کام کیجئے، اذهب، جائیے، الی فرعون، فرعون کی طرف، انہ طغی، یقیناً وہ سرکش ہو گیا ہے. فرعون کی طرف جائیے، بڑا زبردست ٹاسک ہے جناب. اللہ تعالیٰ نے چنا ہی اس کام کے لیے تھا. موسیٰ علیہ السلام مصر سے کیوں بھاگے تھے؟
کہ ان سے قتل ہو گیا تھا نادانستہ، اور حکومت وقت ان کو پکڑنا چاہتی تھی. وہ رجسٹر میں درج تھے کہ یہ بندہ فرار ہو گیا اور اس شخص نے ہمارے بندے کو قتل کیا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام 40 سال اس علاقے سے باہر رہے، اور مدین سے جب واپس آ رہے ہیں تو نبوت بھی مل گئی، اور ساتھ یہ ٹاسک بھی مل گیا کہ آپ نے اب سیدھا ڈائریکٹ فرعون کے پاس جانا ہے. یعنی انسان سوچے کہ ایک جرم کیا ہوا ہو اور دوسروں کی نظروں میں وہ مجرم ہو، اور پھر بڑے ان کا ہیڈ جو ہے اسی کے پاس مجھے بھیجا جا رہا ہے کہ جاؤ بھائی. بندہ کیا سوچے گا؟ کمزور دل کا آدمی تو یہی سوچے گا اچھی نبوت ملی، میں مصیبت میں پڑ گیا. یہ ہے وہ آیت کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، کہ ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مصیبت میں پڑ جائیں. وہی اللہ اس لیے نہیں نازل کرتا کہ بندہ مصیبت میں پڑ جائے، بلکہ جس پر وحی کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو سرخرو بھی کرتا ہے، اس کو اس کے دشمنوں کے شر سے بھی بچاتا ہے. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ اذهب الی فرعون، فرعون کے پاس جائیے، یہی 2 نشانیاں لے کے. کیوں؟ انہ طغی، وہ سرکش ہو گیا ہے. یعنی سرکشی کی انتہا ہے کہ بنو اسرائیل کے لوگوں کو اس نے غلام بنا رکھا ہے. ان کے بچوں کو کبھی ذبح کر دیتا ہے اور بچیوں کو چھوڑ دیتا ہے. یہ عجیب سا قانون ہے فرعون کا. یعنی ظلم اور جبر کی انتہا ہے جو اس نے کر رکھی ہے انسانوں پر، جو اس کے اپنے ہم جنس ہیں ان پر یہ ظلم توڑ رہا ہے. آپ جائیے اس کے پاس، مراد یہ کہ جا کے اس کو سمجھائیے، آپ کا اب یہ کام ہے. تو سنتے ہی کہتے ہیں، کچھ نہیں کہتے. کیوں؟ اللہ مجھے تو ڈر لگتا ہے، میں تو اس کی کتابوں میں اس قسم کا انسان لکھا ہوا ہوں، وہ گورنمنٹ مجھے پکڑ لے گی، سزا دے دے گی، قید کر دے گی، مارے گی. نہیں، ایمان ہے اللہ تعالیٰ کی اب قدرت پہ، اللہ تعالیٰ کے زبردست ہونے پہ. تو فرماتے ہیں رب اشرح لی، اے میرے رب کھول دے تو، لی میرے لیے، صدری میرا سینہ. کیا خوبصورت دعا ہے کہ اللہ جو تو کہہ رہا ہے نا، بس اس کے لیے میرا سینہ کھول دے، میرے سینے میں کسی قسم کی خوف، گھبراہٹ، تنگی محسوس نہ ہو. مجھے تیری ہر بات کو وہ کھلے دل کے ساتھ سن بھی لے، خوشی سے برداشت بھی، خوشی سے لے بھی لے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے تو دل کو اتنی تسلی دے دے کہ نہیں، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں. اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور آسان کر دے میرے لیے کام میرا. یہ معاملہ، یہ ٹاسک جو دیا ہے بڑا مشکل ہے، میں جانتا ہوں، مگر اللہ تجھ سے یہ شکوہ نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے، کوئی درخواست نہیں ہے. اور نہ میں یہ کہوں گا کہ اللہ یہ بڑا مشکل کام ہے، بلکہ یہ کہوں گا کہ واقعی میں کرنے کو تیار ہوں، مگر اس معاملے کو میرے لیے آسان کر دے، اس لیے کہ آسان تو ہی کر سکتا ہے. واحلل عقدۃ، اور کھول دے گرہ، من لسانی، میری زبان کی. بولتا ہوں لیکن بولتے وقت کبھی الفاظ نہیں ملتے، روانی زبان پہ نہیں آتی. اس شخص کو سمجھانے کے لیے جو بڑا شخص ہے، فرعون ہے، جس کے سامنے بڑے بڑے خطیب لوگ کھڑے ہوتے ہیں، فصیح اللسان لوگ کھڑے ہوتے ہیں، میں اگر اس کے سامنے جاؤں اور بات کروں تو میری زبان میں کوئی ایسی بات، یعنی میری زبان ایسی نہ ہو جائے کہ میں کھل کے اسے کوئی بات نہ کر سکوں. میری زبان اٹکنے لگ جائے، مجھے الفاظ نہ ملیں، بات میں سیکوینس نہ ہو. کھول دے عقدۃ من لسانی، گرہ میری زبان کی. یفقہوا قولی، تاکہ وہ سمجھ جائیں میری بات کو. یعنی زبان کی جب گرہ کھل جائے گی تو الفاظ میں روانی ہوگی، جملوں میں روانی ہوگی، سیکوینس ہوگا، تو بات میری وہ آسانی سے سمجھ جائیں گے.
پھر اللہ وجعل لی وزیرن، اور تو کر دے، بنا دے میرے لیے وزیر، مددگار، من اہلی، میرے گھر والوں میں سے۔ وزیر کس سے ہے؟ وزر سے۔ وزر کس کو کہتے ہیں؟ بوجھ کو۔ تو وزیر کس کو کہیں گے؟ بوجھ اٹھانے والا، اس کو کہتے ہیں وزیر۔ ٹھیک ہے نا؟ وزیر بننا کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ میں اتنا بڑا بوجھ اٹھا رہا ہوں۔ اور پھر ان سب کا ایک اور وزیر ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں وزیر اعظم، جو سب سے زیادہ بوجھ اٹھانے والا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو آج جو وزیر بننا ہے وہ بوجھ اٹھانا نہیں ہوتا، بوجھ لدوانا ہوتا ہے۔ مانا تو یہی سمجھتے ہیں نا لوگ، اس کو بڑے اعزاز کی بات سمجھتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے، ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور اس کا اگر آپ ہماری تاریخ پڑھیں تو شروع صحابہ کرام کے دور سے لے کر پہلی صدی دوسری صدی ہجری تک جس کو کسی قسم کی بھی ذمہ داری ملتی تھی وہ آ کے اسے مبارکباد نہیں دیتا تھا، بلکہ تعزیت کرتا تھا، تسلی دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے کہ تم صحیح کام کر سکو، ورنہ ان سب کا گناہ تمہاری گردن پہ ہوگا۔ یہ ہے وزیر بننے کا جو احساس ہے، لوگوں میں یوں ڈالا جاتا تھا، ان سب کا گناہ تمہاری گردن میں ہوگا، اس معاملے میں تم وزیر بن جاؤ گے۔ تو وجعل لی وزیرا من اہلی، مولا بنا دے میرے لیے ایک وزیر میرے گھر والوں میں سے جو میرا بوجھ اٹھانے والا ہو، نبوت کے کام میں میرا ساتھ دے۔ ہارون اخی، وہ ہارون ہے میرے بھائی کو، ہارون میرے بھائی ہیں، ان کو بنا، کیونکہ بھائی بھائی کو جانتا ہے۔ گو وہ عمر میں بڑے تھے، مگر سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے بھائی کے مزاج کو جانتے تھے کہ ہم کس طرح آپس میں چلتے ہیں اور آئندہ بھی چل سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے یہ سفارش کر دی۔ وَاشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، مضبوط کر دے ساتھ اس کے، ازری قوت میری یا کمر میری۔ ازار کا جو لفظ سنا ہوگا آپ نے، ازار ایسا جس کو ازار بند بھی کہتے ہیں، ہاں؟ ازار کہتے ہیں کمر کو، یعنی وہیں پر جو بند باندھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ازار بند۔ تو مضبوط کر دے ساتھ اس کے قوت میری، یعنی دو ہو جائیں گے تو ایک دوسرے کا بڑا سہارا بن جائیں گے، مجھے مشورہ دے دیں گے اچھا سا، مل کے ہم کام کریں گے۔ دو ملیں گے تو دو نہیں بنتے، ایک دو نہیں بنتے، کتنے بن جاتے ہیں؟ بڑی مضبوط قوت بن جاتے ہیں، جس کو ہم کہہ دیتے ہیں 11۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور شریک کر دے اسے میرے کام میں، نبوت کے کام میں وہ میرے ساتھ شریک ہو جائے۔ بنو اسرائیل ہیں، فرعون ہے، یہ ساروں کو ہم نے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے، انہیں سنبھالنا بھی ہے اور ان کو گائیڈ بھی کرنا ہے۔ بہت بڑی نفری ہے، اس نفری کے لیے میں اکیلا شاید کام نہ کر سکوں، تو اس لیے ایک درخواست ہے کہ میرے بھائی کو بھی اس نبوت کے کام میں میرے ساتھ شریک کر دے۔ ایک بہت بڑی سفارش ہے جو ایک بھائی اپنے بھائی کے لیے کر رہا ہے کہ اس کو اللہ نبی بنا دے۔ دنیا میں تو اور سفارشیں کی جاتی ہیں نا، ہاں؟ کوئی وزیر ہو تو کہتا ہے اس کو ڈی جی بنا دیجئے، ہاں؟ سی ای او بنا دیجئے، فلاں ادارے کا سربراہ بنا دیجئے۔ اس طرح کی سفارشیں ہوتی ہیں، مگر اس سفارش میں یہی نظر آتا ہے نبوت، کہ ان کو بھی نبی بنا دیجئے۔ پھر فائدہ بتایا، کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم تسبیح کریں تیری کثرت سے۔ یہاں تسبیح سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ تیری یکتائی کا اعلان بکثرت کریں، ہر جگہ کریں کہ تو ہر عیب سے پاک ہے، تو ہی معبود حقیقی ہے، بات جتنے بھی تیرے علاوہ ہیں وہ سب جھوٹے ہیں، وہ غلط ہیں، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں، وہ معبود نہیں ہو سکتے۔
ان کے عیب بتائیں اور تیرے عیب چھپائیں اور صاف کہیں کہ اللہ تعالیٰ میں کوئی عیب ہی نہیں ہے. کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، اور ہم یاد کریں تجھے بہت، تیرا ذکر بھی ہم پھر خوب کریں، دل میں بھی، زبان سے بھی، علیحدگی میں بھی، خلوت میں بھی اور جلوت میں بھی، مجلسوں میں بھی بتائیں اللہ ہے ہمارا، لا الہ الا اللہ، اللہ ہی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی اس قابل ہے کہ اسی کو یاد کیا جائے. ہر وقت کوئی کام کرنا ہو تو اسی کو یاد کریں، اسی سے پوچھیں کیا ہم یہ کریں یا نہ کریں. وَإِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، بے شک تو ہی ہے ہمیں خوب دیکھنے والا. ہاں ہم جانتے ہیں، ہم جہاں کہیں بھی ہوں گے تو ہمیں دیکھ رہا ہوگا، چیک کر رہا ہوگا ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. اس لیے اللہ یہ تھوڑی سی درخواستیں ہیں، یہ دعائیں کی تو اللہ فرماتے ہیں قال، اللہ نے فرمایا قد اوتیتا، تحقیق تو دے دیا گیا، سؤلک کا سوال اپنا، یا موسیٰ، اے موسیٰ. یعنی جو کچھ آپ نے مانگا ہے، جو درخواستیں کی ہیں موسیٰ، ہم نے سب مان لی، دعائیں آپ کی قبول ہو گئیں. نہ صرف قبول ہوئیں بلکہ جو مانگا ہے وہ بھی ہم نے دے دیا ہے. آپ کے بھائی کو بھی نبی بنا دیا، زبان بھی ٹھیک کر دی، سینہ بھی کھول دیا، اور انشاءاللہ آگے جب جائیں گے تو معاملات کو بھی ہم آسان کر دیں گے. فرعون کبھی سختی نہیں کر سکے گا اور نہ ہی آپ کے لیے کوئی مشکل کھڑی کر سکتا ہے. جو مانگا ہے آپ نے ہم آپ کو دے رہے ہیں. کیوں؟ اللہ سنتا ہے کہ نہیں؟ نبی بھی محتاج ہوتے ہیں اور وہ جانتے ہیں اپنی باریکیوں کو اور اپنی کمزوریوں کو، اس لیے وہ ساری کمزوریاں اپنے رب کی جناب میں پیش کرتے ہیں. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے پیش کی تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام کمزوریوں کو کمزوری سمجھتے ہوئے اپنی طرف سے یہ ساری چیزیں عطا کر دیں جو سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے مشن کو مضبوط تر کر سکے. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، مَنَنَّا، احسان کیا تھا ہم نے، علیک تجھ پر، مرتن اخرى، ایک بار اور بھی. موسیٰ، ماضی میں بھی ہم نے آپ پر ایک بڑا احسان کیا تھا. اب وہ سنا رہے ہیں، شاید موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہ ہو، والدہ نے بتایا ہو، بہن نے بتایا ہو، مگر اللہ تعالیٰ جس طرح بتا رہے ہیں یہ ایک بڑی مائنیوٹ، بڑے باریک باریک معلومات ہیں. کیا کہ اذ اوحینا، جب وہی الہام کی ہم نے، الی امک، طرف تیری ماں کے، یعنی دل میں ہم نے خیال ڈال دیا تمہاری اماں کے. وہ کیا تھا خیال؟ کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دور میں جو فرعون تھا اس کا ایک قانون نافذ ہو چکا تھا کہ جس بنو اسرائیلی کے ہاں لڑکا پیدا ہو اس کو ذبح کر دیا جائے، اور اگر لڑکی ہو تو اس کو چھوڑ دیا جائے. تو موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہونے لگے تو ماں کے دل میں خیال آیا کہ میرا بچہ، ابھی فرعونی آئیں گے، وہ پکڑ لیں گے، اس کو ذبح کر دیں گے، چلے جائیں گے. تو ماں تھی، اسے دکھ بھی تھا، غم بھی تھا، ایک سوار ہو چکا تھا غم کہ کیا ہوگا میرے بچے کا اگر یہ لڑکا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت سیدہ موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں ان کے دل میں یہ بات ڈال دی، کیا کہ انقذی فیہ فی التابوت، کہ بچے کو جب اللہ تعالیٰ تمہیں دے تو اس بچے کو ڈال دینا فی التابوتی، صندوق میں، تابوت میں. تو ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ بچہ جو ہی پیدا ہو تو اس کو تم نے صندوق میں ڈالنا ہے اور اس صندوق کو دریا میں ڈال دینا. بس تم دریا میں ڈالو تو ہمارا پھر یہ ہوگا کہ دریا جو ہے اس صندوق کو لیتے لیتے کہیں ایسی جگہ جائے گا جہاں دریا اپنے کنارے پر اس صندوق کو پھینک دے گا، وہاں رک جائے گا وہ صندوق. اور وہیں پر دشمن حق جو ہے، فرعون جو ہے، جو میرا بھی دشمن ہے اور تمہارا بھی دشمن تھا، وہ اپنے محل کی بالکونی سے دیکھے گا کہ کوئی صندوق ہے جو دریا کے کنارے پہ پڑا ہے، وہ اس کو اٹھوائے گا
اور جب اپنے پاس لے آئے گا تو وہ دیکھے گا یہ تو لڑکا ہے، تو عین اس موقع پر وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ ڈال دی میں نے تجھ پر محبۃ منی، محبت اپنی طرف سے۔ فرعون کی بیوی جب تمہیں دیکھے گی تو اس کے دل میں اللہ فرماتے ہیں میں اپنی طرف سے ایک محبت ڈال دوں گا کہ وہ تم سے پیار کرے گی، اور یوں فرعون کا جو فیصلہ ہے، قانون ہے، وہ تم پر امپلیمنٹ نہیں ہوگا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا سوچتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم اللہ کے بندے بن کے رہنا تو اللہ تعالیٰ بڑے عجیب و غریب طریقے سے اپنا کام لے لیتا ہے، بندہ تصور ہی نہیں کر سکتا۔ تو یہاں بھی دیکھیے کہاں فرعون اور اس کا لا، اور کہاں اس کے گھر کی ملکہ، وہ بچہ سامنے آتا ہے تو اس کے دل میں اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنی طرف سے ایک محبت ڈال دی کہ وہ تجھے چاہنے لگی، تجھے پیار کرنے لگی، اور اس نے یہ کہہ دیا کس کو؟ فرعون کو، قرۃ عین لی ولک، اتنا خوبصورت بچہ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ دیکھتے ہی اس بچے کی محبت آسیہ کے دل میں بیٹھ گئی، اور یوں بس اس محبت کا بیٹھنا تھا، وہ جو قانون تھا وہ ختم ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بچ گئے، ذبح نہ ہو سکے۔ پھر وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ تو پرورش کیا جائے میری آنکھوں کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو دشمن کے گھر میں لا کے اس کی پرورش اگر ہو تو میری عین نگرانی میں ہو۔ میں بڑا اہم بچہ ہے یہ، اس کی نگرانی میں نے کرنی ہے، اس کو حالات کے حوالے نہیں کرنا، نگرانی اس کی صحیح۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہی سپرویژن کر رہا تھا ساری، اور وہ کس طرح؟ اذ تمشی اختک، جب چلتی تھی اختک تیری بہن، فتقول، پھر وہ کہتی تھی هل ادلکم، کیا میں رہنمائی کروں تمہاری، علی من، اس پر جو یکفلہ، کفالت کرے گا اس کی۔ پوری لائف ہسٹری سامنے رکھ دی کہ موسیٰ جب تم فرعون کے گھر گئے اور آسیہ کے دل میں ہم نے تمہاری محبت ڈال دی، تو بس ہم نے چاہا کہ تمہاری پرورش جو ہے ہمارے سامنے ہو، ہماری نگرانی میں ہو، تو ہم نے ایک اور بھی بڑا عجیب و غریب بندوبست کیا۔ وہ یوں تھا کہ موسیٰ بچے تھے، جس خاتون کا بھی اس کو دودھ پلایا جاتا موسیٰ نہیں پیتے تھے، لیکن رو رہے تھے بھوک کی وجہ سے۔ اب ظاہر ہے شہزادے بن گئے تھے، اور ملکہ وقت جو ہے وہ اس بچے کے لیے بے چین ہو رہی ہے کہ اس کا بندوبست کرو، اس کو کھلانا ہے، اس کو پلانا ہے اس کو دودھ، لاؤ فلاں کو، فلانی کو، فلانی کو، کسی کا دودھ نہیں پی رہا۔ اور آخر اس تمشی اختک، جب چلتی تھی تیری بہن، یعنی بہن چلتے چلتے فرعون کے گھر آتی تھی، اور گھر میں آ کے وہ آسیہ کی کنگھی کرتی تھی، تیل لگاتی تھی، اسی طرح خدمت کرتی تھی۔ تو یہ بھائی تھا ان کا، مگر اس بہن کی چال میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جس کو دیکھ کے کوئی یہ محسوس کرے کہ اس کا کوئی رشتہ ہے، یہ بے چین کیوں ہو رہی ہے۔ بڑا حوصلہ تھا اس میں، بڑا اس نے اپنے آپ کو اس طرح پیش کیا جیسے میرے لیے یہ بچہ اجنبی ہے، تھا بھائی، اور گھر میں، ان کے اپنے گھر میں جو بچہ ہوا ہے وہ نہیں ہے، وہ اب یہاں آ گیا۔ اور پھر اپنے بھائی کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ آسیہ جو ہیں انہوں نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے، تو اس موقع پر وہ خوشی کا اظہار بھی کر سکتی تھی، بڑی خوش ہو سکتی تھی، شکر ہے میرا بھائی بچ بھی گیا اور محل میں آ گیا، لیکن نہیں، بڑے حوصلے سے۔ اور جب بہن نے دیکھا کہ بچہ دودھ نہیں پی رہا کسی کا بھی، تو ایک ہلکا سا مشورہ وہ دیتی ہے ملکہ کو کہ هل ادلکم علی من یکفلو،
کیا میں تمہیں بتاؤں، رہنمائی کروں اس پر جو کفالت کرے گا اس کی؟ مراد یہ کہ جو اس کا دودھ پلائے، جو اس کا پورا خیال کرے۔ تو انہوں نے کہا ہاں بتاؤ کون ہے مائی، لا اس کو۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی والدہ گھر میں تھی، تو انہیں کہا گیا، انہوں نے کہا نہیں میں نہیں آؤں گی، بچے کو میرے پاس لائیں، اگر وہ دودھ پیتا ہے تو میں پلا دوں گی، اور نہیں پیتا تو لے جائیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بچے کو لے گئے، وہاں بچے نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرجعناک، تو لوٹا دیا ہم نے تجھے، الی امیک، تیری ماں کی طرف۔ دیکھو کیسے نکالا اور کیسے گھر آیا، کیا بندوبست ہیں اللہ تعالیٰ کے، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اگر وہ فیصلے کر لے کہ میں نے یہ کرنا ہے تو کسی کا بھی کوئی قانون وہاں کام نہیں آتا، سب کچھ بیکار ہو جاتا ہے۔ اور اس لیے لٹایا کئی تقر عینھا، تاکہ ٹھنڈی ہوں اس کی آنکھیں، کہ اپنے بچے کو دیکھ کے وہ خوش ہو جائے کہ الحمدللہ میرا بچہ میرے پاس آ گیا، ولا تحزنا، اور نہ وہ غم کرے کہ میرا بچہ مجھ سے چھوٹ گیا، پتہ نہیں کس حال میں ہوگا۔ پھر یہ حزن بھی ہوتا ہے نا کہ بچہ کون پالے گا، کیسے کہاں سے کھلاؤں گی، کون اس کی تربیت، وہ سارے اللہ تعالیٰ نے مسئلے حل کر دیے۔ تو اس طرح جناب موسیٰ علیہ السلام ہم نے آپ پر بڑا احسان کیا کہ بچا بچا کے ہم نے آپ کو شاہی محل میں پہنچایا، اور آپ شہزادے کی طرح پلے بڑے ہوئے۔ پھر اسی عالم میں آپ جوان تھے تو وَقَتَلْتَ نَفْسًا، آپ نے قتل کر دیا ایک نفس کو، ایک شخص کو، آپ کے ہاتھوں سے وہ قتل ہو گیا۔ یہ ارادی قتل نہیں تھا، غیر ارادی طور پر دھمکانے کی بات کی، اسے مارا ایک گھونسا، وہ لگا ایسا کہ وہ بیچارہ مر گیا۔ کوئی موقع سے بھی مرتا ہے کوئی نہیں مرتا۔ تو اس موقع پر حکومت وقت نے چاہا کہ تمہیں گرفتار کرے، تو فورسز حرکت میں آئیں، اور ایسی صورت میں ہم نے ان حالات میں ہم نے کیا کیا، فنجیناک، تو نجات دی ہم نے آپ کو، من الغم، غم سے۔ ایک بڑا افسوس تھا کہ میں نے قتل کر دیا، اور دوسرا یہ فکر تھا کہ پکڑ لیں گے، مجھے گرفتار کر لیں گے، اور اس کے بدلے میں شاید مجھے بھی قتل کر دیں۔ تو ہم نے تجھے اس غم سے بھی نجات دی، اور ہم نے کہا مدین کی طرف آپ روانہ ہو جائیں، اور چل پڑے آپ۔ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور آزمایا ہم نے تجھے خوب آزمانا۔ پھر ایک اور آزمائش ہوئی کہ مدین جب پہنچے تو کوئی بھی نہیں تھا آپ کا، کوئی جاننے والا بھی نہیں تھا، لیکن نیک نیت انسان ہو، نیکی کے کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، اور للہ و فی اللہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، تو اللہ تعالیٰ دیکھیے آگے کس طرح راستے کھولتا ہے۔ اب وہاں آئے تو کنویں پر دیکھا کہ لوگ اپنی اپنی بکریوں کو، جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، تو وہیں ایک سائڈ پہ دو عورتیں کھڑی ہیں، وہ اپنے ریوڑ کو بار بار روکتی ہیں، بکری ادھر بھاگ جاتی ہے اس کو روکتی ہے، دوسری بھاگتی ہے تو دوسری اس کو روکتی ہے، وہ ریوڑ جمع کر کے کھڑی ہیں لیکن آگے نہیں بڑھ رہی، لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور یہ کھڑی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا شاید ان کو مدد کی ضرورت ہے، تو آئے ان کے پاس، تو انہیں کیا مسئلہ ہے، تم پانی کیوں نہیں پلاتی؟ تو انہوں نے مسئلہ بتا دیا کہ اس وقت تک ہم پانی نہیں پلا سکتے جب تک یہ سارے ریوڑ پانی پی کے چلے نہ جائیں، کیونکہ ہم عورتیں ہیں، ہم مردوں میں کیسے گھسیں؟ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارا والد ہیں، بوڑھے بزرگ ہیں، تو یہ کام ہم کرتی ہیں، مراد یہ کہ ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے، ہمیں یہ کام کرنے پڑ رہے ہیں۔ تو ایسے موقع پہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم جو سفر میں تھے، تھکاوٹ میں تھے، گھبراہٹ الگ تھی، تو ہمت کرتے ہیں، ان کا لیے راستہ بناتے ہیں، ان کے ریوڑ کو پانی پلاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں جائیں، تو وقت سے پہلے گھر پہنچ جاتی ہیں۔ تو والد بھی پوچھتے ہیں کیا مسئلہ ہے، کیوں جلدی آئی ہو؟ انہوں نے بتایا یہ مسئلہ ہے، کوئی نوجوان اجنبی تھا، اس نے ہمیں پانی پلایا، ہماری راستے صاف کیے، اور پھر اس کے بعد ہم جلدی چلی آئیں۔
موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کو پانی پلوانے کے بعد، رخصت کرنے کے بعد درخت کے نیچے آئے، وہاں لیٹ گئے اور دعا کرتے ہیں، ثم تولی الی الظل، تو دعا یہ کرتے ہیں، ربی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ تو نے بھلائیاں تو اور بہت سی مجھے دے رکھی ہیں، مگر پھر بھی میں تیری بھلائیوں کا محتاج ہوں. یعنی اس وقت واقعی میں فقیر ہوں، اجنبی ہوں، مجھے کوئی جانتا نہیں، بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، کوئی یہاں واقفیت نہیں ہے، اور ڈر یہ ہے کہ خدا نخواستہ یہاں بھی میرے بارے میں پتہ چل جائے کہ میں کسی کو مار کے یہاں آیا ہوں، تو ہو سکتا ہے فرعون کی فورسز یہاں بھی آ کے مجھے گرفتار کر لیں. تو یہ تھے وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، ان مراحل سے ہم نے آپ کو گزارا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہیں رہنے کا بندوبست کیا، تو وہیں پر شادی ہو گئی. تو فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، 10 سال سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں مدین والوں میں رہے، کیونکہ نکاح کے موقع پر جو شرط لگائی گئی تھی وہ یہی تھی کہ آپ 8 سال تک میری بکریوں کو چرائیں گے. میں اس بنیاد پہ اپنی بیٹی کی شادی آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور اگر آپ 10 سال پورے کر دیں تو یہ آپ کی طرف سے ایک بہت بڑی مہربانی ہوگی. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ہاں کر دی، تو اس طرح وہ نکاح ہو گیا تھا. تو یہ 10 سال جو ہے نا آپ وہاں رہے، آرام سے رہے، ٹھہرے رہے، پرسکون آپ نے وقت گزارا. ثم جئت علی قدر، پھر آ گیا تو مقرر اندازے پر، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اب 40 سال کی عمر آپ کی ہو گئی ہے. آپ قدر کا مطلب یہ کہ آپ ایسی ایج میں آ گئے ہیں جو میچورٹی کی ہے. آپ جوانوں میں بھی شامل ہیں اور بوڑھوں میں بھی داخل ہو رہے ہیں، سمجھدار ہو گئے ہیں، اور اس سمجھ کا یہی تقاضا ہے کہ ایسے موقع پہ آپ کو کوئی ذمہ داری دی جائے کہ جو آپ اس کو نبھا سکیں، اس ذمہ داری کو اچھی طرح ادا کر سکیں. تو یہ آپ کی ایج ہے جو اس وقت آپ ہمارے سامنے ہیں. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.